ایک عام انسان فلسفے کی جو عمیق گہرائیاں ہیں وہاں نہیں اتر سکتا، یا فلاسفیکل جو پیور فلاسفیکل ڈبیٹس ہیں ان کو سمجھنے کی یا پڑھنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود نہیں ہوتی، لیکن وہ عملی زندگی میں ان کے اثرات کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اور یہی چیز پوسٹ ماڈرنٹی کے بارے میں بھی ہے کہ ہم نے اس کے اثرات کو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، محسوساً اور نہ محسوس طریقے سے ہم نے اس کو اپنایا ہے اور ہم اپنا رہے ہیں، اور ہم ہر ایک ہم اس کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ اس کا ایک بڑا اثر کیا ہوا ہے؟ ایک بڑا اثر یہ ہوا کہ لوگ افکار اور نظریات آئیڈیالوجیز سے دور ہو گئے ہیں، ان سے دلچسپی، ان کے بارے میں انہوں نے دلچسپی لینا چھوڑ دی ہے۔ آپ نے اکثر سن رکھا ہوگا کہ نظریاتی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ نظریاتی سیاست کیا تھی؟ یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا، وہ ماڈرنٹی کا وہ سفر تھا، یا وہ پیریڈ تھا ٹائم کا، جس وقت انسان کے لیے اس کے نظریات بہت اہمیت کے حامل تھے۔ لیکن آج پوسٹ ماڈرن کنڈیشن میں ایک انسان کے لیے یہ تھیوریز اور یہ نظریات کسی اس کے لیے کوئی وقت نہیں رکھتی، اس لیے اس کی دلچسپی ان چیزوں سے کم ہو گئی ہے۔ اسی لیے بعض مفکرین جو آج کا دور ہے، یہ پوسٹ ماڈرن ایرا ہے، اس کو ایج آف نو آئیڈیالوجی کہتے ہیں، یعنی عدم نظریے کا جو زمانہ ہے اس کو یہ قرار دیتے ہیں۔ پھر اس کا ایک دوسرا اثر جو رونما ہوا پوری دنیا کے اوپر، سوسائٹی کے اوپر، اور وہ تھا مورل کرائسس کا۔ پوری دنیا کے اندر ایک مورل کرائسس آیا، اس پوسٹ ماڈرنٹی نے مورل کرائسس کو پیدا کیا۔ وہ کیسے تھا؟ ایک ڈرون کی مثال لیجئے۔ ڈرون جو حملے ہمارے ہاں بھی اور افغانستان میں کافی عرصہ ہوتے رہے۔ اب یہ ڈرون کیا ہے؟ یہ ایک پوسٹ ماڈرن سچویشن ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں مورالٹی کی کرائسس کیا ہے کہ جب آج سے پہلے فوجیں جنگ لڑا کرتی تھی تو ان کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ ہوا کرتا تھا، جیسے اسلام نے بھی کوڈ آف کنڈکٹ دیا جنگ کا، لیکن ڈرون کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ کوئی نہیں ہے۔ اس کو نہیں معلوم کہ وہ کس کے اوپر بم گرا رہا ہے، وہ بے گناہ ہے، وہ بے گناہ نہیں ہے، وہ کون ہے۔ اس کو آپریٹ کرنے والا بھی کوئی شاید فوجی نہ ہو، اور ڈرون جو حملہ کر رہا ہے، جو بم گرا رہا ہے، اس کے لیے کوئی مورالٹی نہیں، مورالٹی کی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کو بٹن پہ کلک کیا، دور ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے، اور وہ اس نے بم گرائے، اور نیچے بے گناہ مرے یا گناہ گار مرے، وہ سب ہی اس کی زد میں آ گئے۔ تو مورالٹی کی وہ جو دیواریں تھی اس کو توڑ دیا پوسٹ ماڈرنٹی نے، اور ایک پوری ایک دنیا کے اندر ایک مورل کرائسس پیدا کر دیا ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں، اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں، اسٹڈی کریں، تو آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں اس کی سامنے آئیں گی۔ اچھا، ایک تیسرا اثر اس کا یہ تھا کہ میننگ کا کرائسس، معنویت کا انحطاط، یعنی ہر چیز کے جو میننگز ہیں اس کا انحطاط۔ اب دنیا میں اس وقت دریدہ جو ایک پوسٹ ماڈرنٹی کا ایک بڑا مفکر ہے، فلسفی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی حق ٹیکسٹ کے باہر نہیں ہے، یعنی تحریر کے باہر کوئی ٹیکسٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز لکھی نہیں جاتی تو اس کا وجود بھی نہیں ہے۔ خدا ہے تو اگر وہ لکھا جائے تو وہ ہے، اگر لکھا نہیں جا سکتا تو وہ ہے بھی نہیں۔ اور ہم اکثر یہ چیز جو ہر انسان یہ چیز چاہے زبان سے ادا کرے یا نہ کرے، لیکن اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، یعنی ہو ایم آئی، کہ میں کون ہوں۔ یہ خیال انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ میری کائنات میں حیثیت کیا ہے، میں کون ہوں، کیا ہوں۔ تو دریدہ یہ کہتا ہے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، ہو ایم آئی، دا کوشچن از دیٹ کہ ہو از دس آئی ہو از آسکنگ ہو، کہ سوال یہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، بلکہ سوال یہ ہے کہ یہ میں کون ہے جو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں کون ہوں۔ تو یہ نہیں کہ پوری جو میننگز ہیں ان کو ری شفل کیا جا رہا ہے اس وقت دنیا میں، اور ایک کرائسس ہے۔ اور جو ماڈرن جو ڈیموکریسی ہے، جو نظام حیات ہیں، اور جو فلاسفیز ہیں، وہ ناکام ہو چکی ہیں اس کو نئے معنی دینے میں۔ وہ ان کی جو زبانیں ہیں وہ اس انسان کی وہ جو خیالات ہیں یا ان کے افکارات ہیں یا ان کی ضرورتوں کو معنی دینے میں، ان کو میننگز دینے میں ناکام ہو چکی ہیں۔ لیکن دنیا میں اس وقت ری شفل ہو رہی چیزیں کہ انسان کیا ہے، حیوان کیا ہے، مرد کیا ہے، عورت کیا ہے، تعلق کیا ہے، رشتہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ سچ، یہ ساری چیزیں ری ڈیفائن ہو رہی ہیں۔ اور آپ نے جو یہ جملے اکثر ہم لوگ اپنے میڈیا سے سنتے ہیں کہ جی کوئی کرٹیسائز کسی پہ کرے تو آگے سے وہ رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے کہ جی اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا میرے لیے کوئی مورل ایسے جج بننے کا، میرے نزدیک جو چیز ہے اگر تمہیں نہیں پسند تو نہ کرو۔ تو یہ وہ کنڈیشن ہے جس کے اندر آج ہم جی رہے ہیں۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا اور اس چیز کا ادراک کرنا ہوگا کہ آج اس
پوسٹ ماڈرنٹی نے جو تمام لائنز ہیں ان کو بلرڈ کر دیا ہے، ان کو گرا دیا ہے، ان کو منہدم کر دیا ہے، ان کو منجلک کر دیا ہے، ان کو نظروں سے اوجھل کر دیا ہے، اور وہ جو موریلٹی کی، وہ جو میننگ کی، وہ جو ایک باؤنڈریز ہوا کرتی تھی، ان کو پوسٹ ماڈرنٹی نے منہدم کر دیا ہے۔ اور آپ اس وقت بیک وقت آپ نیک آدمی بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ اس کے ساتھ لبرل بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھا ہوگا کہ، اور اس وقت اب یہ ہے کہ اگر ہم آخر کی طرف آئیں، وقت بھی پروگرام کا کافی سارا ہو چکا ہے، کہ ہمیں کرنا کیا ہے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ پوسٹ ماڈرنٹی کو فلاسفیکل ڈیبیٹ اپنی جگہ پہ، لیکن اس سچویشن کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور کرنا یہ ہے کہ جس طریقے سے ماڈرنٹی نے ٹریڈیشنلزم کے خلاف ایک انسانیت کو نئی زبان دی تھی، جس زبان میں انسانیت نے سکون محسوس کیا اور اپنے سوالوں کے جواب لیے، پھر اس ماڈرنٹی نے جو سوالات پیدا کیے، اس کے نتیجے میں پوسٹ ماڈرنٹی نے ایک سوال، ایک زبان انسانیت کو دی۔ جس طریقے سے جمہوریت ہے آج، ہر ایک کے لیے جمہوریت بالکل ویسے ہی ہے، اس کی اچھے برے ہونے کی ڈبیٹ ہی ختم ہو چکی ہے۔ اب اسلامک ڈیموکریسی بھی ہے، اسلامک پارٹی الیکشن بھی ہیں، وہ ساری کچھ چیزیں، یعنی اس زبان نے ہمیں اپنانے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس طریقے سے آج ہماری بھی یہ ضرورت ہے کہ ہم انسانیت کے لیے وہ نئی فلاسفیکل لینگویج یا وہ فلاسفیکل ٹیکسٹ دریافت کریں، اس کو تلاش کریں، اور انسانیت کو وہ دیں کہ اس کے جو امیجنیشن ہے انسانیت کی، اس کو ڈیفائن کر سکے اور اس کو ایکسپلین کر سکے، اور یہی ہمارا کام ہے۔ اگر ہم اس کے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارا مستقبل ہے۔ اور جس قوم نے بھی آج انسانیت کو وہ فلاسفیکل زبان دی، وہ ٹیکسٹ دیا کہ جس میں اس کی جو امیجنیشنز ہیں، اس کے جو تھاٹس ہیں وہ ایکسپلین ہو سکیں، تو وہی اگلی 2-3 صدیوں تک وہ اس دنیا کی امامت کرے گی۔ اور اگر ہم نے اس کام نہ کیا تو پھر ظاہر محرومی اور محکومی ازل سے ایسی قوموں کا مقدر رہی ہے کہ جو عمل سے دور رہتی ہیں اور جو تحقیق اور جستجو سے دور رہتی ہیں۔ لیکن ہماری ایک ابن انشا کا ایک شعر ہے، اس کے اوپر میں اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ حق اچھا، حق اچھا لیکن اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا۔ یعنی ہماری کیفیت بھی ہے کہ ہے تو حق اچھا، لیکن اس کے لیے اگر کوئی اور مرتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور ہمیں اس کے لیے مرنا بھی نہیں ہے۔ اسلام کے لیے آج اگر ہم نے جینا ہے، بلکہ اسلام کے لیے کام کرنا ہے، تو آج ہمیں مرنا نہیں ہے، جینا ہے اس کے لیے، اور وہ فلاسفیکل زبان دنیا کو دینی ہے جس کے اندر وہ اپنی امیجنیشنز کو، اپنے تھاٹس کو، اپنی پرابلمز کو ایکسپلین کر سکے اور اس کی سولوشن اس کو مل سکیں، اور یہی ہمارا کام ہے۔ اور پوسٹ ماڈرنزم کے اس کنڈیشن میں یہی ہمارا فرض بھی ہے کہ اس انحطاط سے، مورل کرائسس سے اور میننگ کے اس کرائسس سے دنیا کو نکالیں۔ اگر ہم خود کو اس امت وسط کا حصہ سمجھتے ہیں تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم انسانیت کو اس کنارے پہ لگائیں۔